یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے بادشاہوں پر یہ ذمہ داری عائد کی تھی کہ جب بھی بادشاہ بنے، امیر المؤمنین بنے، تو اپنے ماتحت رہنے والے خاص طور پر ضرورت مندوں کے اندر ان کی پوری دلچسپی ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے نیکیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا میری محبت میں غریب لوگوں کو، ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو، بیماروں کو اپنے مال میں سے دیا کرو۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری آج اس وقت یہ الکہف ٹرسٹ والے ادا کر رہے ہیں۔ بہت بڑا کام ہے یہ اس وقت، اور شہر نلگنڈے میں ایسا منظم انداز سے کام چل رہا ہے، مجھے معلوم ہی نہیں تھا، حالانکہ میں اسی محلے میں رہتا ہوں اور گروپ میں بار بار دیکھ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں تصور نہیں کر سکا کہ اتنا منظم انداز سے ہر مہینہ 2,40,000 روپے خرچ ہو رہے ہیں، تو معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا کام اور منظم انداز سے کام، اور ایسا کام ہر محلے میں ہونا چاہیے، ایسے کارکن ہر محلے میں تیار ہونے چاہیے۔ اس وقت مسلمانوں کی کیا حالات ہے ہر ایک کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ہر ماہ 2,000 روپے ہماری اپنی کمائی میں سے نکال کر ان ٹرسٹ والوں کو اگر دے دیں تو یہ کام بڑے اچھے اور منظم انداز سے کئی جگہ ہو سکتا ہے۔ تو میں عوام الناس سے اور عام پبلک سے اور خصوصیت کے ساتھ عمراء اور مالداروں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہر مہینہ پابندی کے ساتھ اس ٹرسٹ کے لیے تعاون کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت اس کا بدلہ کچھ اور انداز سے دینے والے ہیں، وہ یہ ہے کہ الصدقۃ تطفئ البلاء، جو بھی صدقہ کرے گا اس کے اوپر مصیبتیں نہیں آ سکتی، مصائب نہیں آ سکتے، پریشانیاں نہیں آ سکتی۔ اور پھر ایک حدیث میں یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، روزانہ 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ایک فرشتہ مال خرچ کرنے والے کے بارے میں کہتا ہے کہ اے اللہ اس کے مال کو بڑھا دے، اس کی حفاظت فرما، اس کے جان کی، اس کے مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اور پھر ایک دوسرا فرشتہ بخیل کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ جو بخیل ہے اپنے مال کو چھپا کر رکھتا ہے، اپنے الماریوں میں چھپا کر رکھتا ہے، بینک بیلنس بنا کے رکھتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں وہ فرشتہ بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کے مال کو ضائع کر دے اور اسے نقصان اور پریشان رکھ۔ یہ عجیب اللہ کی طرف سے نظام ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ کا نکال دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال نکالنا اور صدقہ کرتے رہنا، اور روزانہ ہم میں سے ہر ایک، چاہے وہ غریب ہوں، ہماری اپنی حیثیت کے مطابق اگر ہم 1 روپیہ صدقہ کر سکتے ہیں تو 1 روپیہ صدقہ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی 1000 روپے صدقہ کر سکتا ہے اس کے لیول کے حساب سے وہ اس کے حساب سے صدقہ کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، اس کہف والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ ایسا زرین موقع لوگوں کے لیے فراہم کیا اور لوگوں کی مدد کی۔ اللہ تبارک و تعالی دامے درمے اور قدمے سخنے جس انداز سے ان لوگوں نے مدد کی ہے، پبلک کی، عوام کی، غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی، اللہ اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر عطا فرمایا ہے، وہ سب کے سب مالدار ہیں، سب کے سب مالدار ہیں۔ آپ لوگ اس احساس کمتری میں مت رہیے کہ اللہ نے ہمیں غریب بنایا، نہیں، آپ کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے۔ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری دنیا کے سب سے بڑا اگر کافر ہے، پوری دنیا بھی اگر مل جائے، اس سے اور بھی دگنی چگنی دنیا مل جائے، لیکن اس سے بھی زیادہ قیمتی آپ ہیں اور آپ کا ایمان۔ ایمان سب سے بڑا، اس ایمان کے اوپر اللہ آخرت میں آپ لوگوں کو نعمت دیں گے، جنت دیں گے،
اور جو مصیبت آ رہی ہے، جو پریشانی آپ جھیل رہے ہیں، یہ ایسی مصیبت ہے کہ جتنے انبیاء علیہم السلام تھے، سب نے اپنے آپ پر فقر کا ربادہ اڑا، غریبی کو اپنایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے غریبوں کے ساتھ رکھ، غریبوں کے ساتھ اٹھا، اللہم احشرنا فی زمرۃ المساکین، یہ مقام ہے آپ کا۔ اب رہا دنیا کے اندر جو مصیبتیں ہیں، وہ اللہ کی تقدیر ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا فوقہم فوق بعض درجات، اللہ نے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ یہ ہماری قسمت ہے، قسمت سے راضی رہنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو بہرحال آج کے اس آنے پر اور یہ تقسیم ہونے پر الکہف والوں کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کہف کے معنی ہیں غار کے، اور ان لوگوں کا قصہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، سورہ کہف میں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہف والے جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے پناہ لی تھی، غار کے اندر چلے گئے تھے، اللہ نے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ اس بار اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس کہف والوں کو، ان کہف والوں کو، اس ٹرسٹ والوں کو اسم بامسمہ بنا دے، نام جیسے ہے کام ویسا کرنے والا بنا دے، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ یہ تقسیم کرنا، یہ راشن تقسیم کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ نبی علیہ السلام کا کام ہے۔ نبوت سے پہلے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کام کیا، نبوت کے بعد بھی آپ اللہ کے نبی علیہ السلام غریبوں کی مدد فرماتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایسی سخاوت تھی جیسے ہوائیں چلتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بہت ریوڑ آئے، ہزاروں بیل بکریاں آئیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف ایک ہی آدمی کو سب کا سب دے دیا، اتنے ہزاروں بکریاں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سخاوت تھی۔ میرے محترم بزرگوں، اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے مال کا خرچ کرنا۔ زکوٰۃ جو ہے، نماز جو ہے وہ سر کا درجہ رکھتی ہے، اور زکوٰۃ ریڑھ کی ہڈی ہے اسلام کی۔ میں غریب امیروں سے کہتا ہوں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، برابر کا حصہ ہے غریبوں کے اندر۔ اللہ نے کبھی مالدار کو مال خود کا دیتا ہے، کبھی مال تقسیم کرنے کے واسطے دیتا ہے۔ جب مال تقسیم کرنے کا مال ہمیں ملتا ہے، اگر ہم تقسیم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ وہ مال چھین لیتے۔ آج کا یہ کام وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، تعلیمی نظام کو صحیح کرنا، جو بیمار ہے ان کی دارو کرنا، یہ ایک وقت کی ضرورت ہے۔ تو یہاں کے نوجوان نے اور الیاس بھائی اور ان کے کام کرنے والے، ان کے مددگار معاونین، وہ سب قابل مبارکباد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کہف کو اور اس ٹرسٹ کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، مزید کام کرنے کی ہمت، حوصلہ، قوت، شوقت عطا فرمائے، اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ میں اہل نلگنڈا سے بھی اور اس کے علاوہ لوگوں سے بھی جہاں تک میری بات پہنچے، وہ سب سے میں گزارش کرتا ہوں اس ٹرسٹ کی مدد فرمائیں، ان کے معاون بنیں، اور اس کام کرنے کے اندر ہمارا بھی ہاتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آمین واقع۔ یہ بالکل معذور ہیں، چلنے کے لائق نہیں ہیں۔ چار مہینے سے الکہف کے ٹرسٹ کی جانب سے ان کی مالی امداد کی جا رہی ہے۔ تو ایسے افراد کی تلاش جو گھروں میں تھے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا،
جن کے بارے میں نہیں معلوم تھا کہ یہ ضرورت مند ہیں، الکہف والوں نے اور ان کے کارکنوں نے گھر گھر جا کے سروے کیا اور ایسے افراد کی تلاش کی جو واقعی مستحق ہیں. ایسے محتاج ضرورت مندوں کی مدد کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے کام کرنے والوں کو خوب مدد فرمائے اور ان کے کام کو قبول فرمائے. مہربانہ دوائیں کھاتی ہوں سر، دماغ کے اچھا، دوائیں کو ہوتے دوائیں استعمال کرتی ہوں ہر مہینہ. دوائوں کو 1500 2000 2500 سب دماغ پہ اثر پڑ کے ہے. مرنے والی تھی دی گئی، مر جانے والی تھی جی گئی. چلو اللہ اچھا خوش رکھے، اچھا رکھے، صحت مند رکھے، عافیت دے. آپ کی ان کے حق میں دعا فرمائیں. کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ حوصلہ دے، ہمت دے، اور کام کرنے کے واسطے ان کے واسطے دعا فرماؤ. بچہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے میرے بچے کو دیکھ لینے کا. آپ کی وجہ سے دوے اللہ میرے. بہت خوب، بہت خوب. ہمارے ہسبینڈ کو آپ کو 2000 روپے ہر مہینہ مدد ہو رہی میرے کو. انشاءاللہ آپ کو دعا کر رہا ہوں. گولیاں والا لا لیتا ہوں، شام میں گولیاں لا لیتا ہوں، دوائیں کو خرچہ ہو رہے گھر میں بھی کر لے رہا ہوں. شام میں ہاں مدد پہنچی، بالکل پہنچی مدد. اللہ کا فضل ہے، مالک کے احسان ہے، آپ لوگوں کی دعا ہے. آپ کو خیر برکت دے اللہ تعالیٰ. میرے دوایا کو مدد بہت. میں یہ ہوتی ہوں معذور، تھائرائڈ بی پی، میرا بہت شکریہ ہے، بہت مدد کرتے ہیں. دوائیں لا لیتی ہوں، کھاتی ہوں. دوائیں ہو نا ہمارے، ہاں یہ کھانا میرا ہاتھ پاؤں دو گرا تھا. میرا ابھی ٹھیک نہیں ہے، بعض گھٹنے درد ہیں، گجیاں گھٹ گئی، نہیں چل سکتی ہوں. کیا ہو کہ مجبوری جیتی ہوں. با اللہ کا فضل سے 2000 روپے مل رہی. خدا کی شان ہے. یہاں میرے پروردگار ترقی دے مولا، آپ مدد کرو مالک اللہ میرے پروردگار. ہلو، بی پی شوگر ہے، گولیاں کو استعمال کر رہی ہوں. پریشان ہوں. اللہ میں ان کو اچھا رکھو، ان کا پیٹ ٹھنڈا رہو. میرے کو 2000 مل رہے ہر مہینہ.